آئی ہیں وہ اپنے گھر سے مائکے سے، اور میری بیوی تو کمرے میں ڈنڈیلا یوں لگایا، تالا کوئی نہیں، چونکہ ہے ہی کچھ نہیں، وہی بیڈ جو میں نے بنایا تھا وہ پڑا ہوا ہے، اور امی سے کہہ کے جاتی ہے امی آپ میرے کمرے میں سوئیے گا آرام سے، اور جس چیز کی بھی ضرورت ہو بلا تکلف نکال لینا، کوئی تالا میرے کمرے میں نہیں ہے۔ بہنیں آئیں تو، بھاوجے آئیں تو، میرے گھر میں جو میری بیوی کا مقام ہے وہ میری کسی بھاوج کو نصیب نہیں۔ کہنے لگے ایک بھاوج باضابطہ ناراض ہو گئی میری بہنوں سے اسی بات پر کہ تم جب بھی جاتی ہو اس والی کے یہاں جاتی ہو، تو میری بہنوں نے کہا پتہ نہیں کیوں وہاں دل بہت لگتا ہے، در حقیقت یہ برکت ہے اس لائن کی جو اس نوجوان نے لی کہ میں شریعت کو اپنی بنیاد بناؤں گا۔ اچھا کسی سے شکایت بھی نہیں ہوتی کہ یہ والی چادر یوز کر لی، یہ والا برتن کا سیٹ استعمال کر لیا، یہ والا گلاس توڑ دیا، بھانجے بھانجی آئیں تو انہوں نے یہ کپ توڑ دیا، یہ گندا کر دیا۔ جب اب لڑکی لائی ہی کچھ نہیں ہے ہی لڑکے کا، تو چاہے بھانجے آؤ بھانجیاں آؤ کوئی بھی آؤ، پھر شکایت ہی کس بات کی؟ اس گھر میں جینے کا لطف ہی الگ آتا ہے۔ اس طرح کے نقطے بے شمار ہیں جو میں آپ کے سامنے کھول سکتا ہوں۔ غرض یہ نبی نے جو فرمایا شادی کرو دین کو دیکھ کر، تمہیں رشتے تلاش کرنا ہے آج سے یہاں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں تو کم سے کم یہ طے کر لو، میں آپ کو یقینی طور پر 100% یقینی طور پر کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم تم زندگی کا وہ سکون پا جاؤ گے جو دولتوں کے ڈھیروں سے بھی تمہیں نہیں ملتا ہے۔ اچھے دین کے اعتبار سے اچھے بنو، رشتہ دیکھو، اور رشتے سے لے کے نکاح تک 1 سال 2 سال کا وقفہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، 2 مہینے 3 مہینے بس، تاکہ لڑکے کا کمرہ ٹیپ ٹاپ کر کے یا اس کا صحیح سے انتظام کیا جائے جو لڑکی کا حق ہے، اور 3 مہینے کے بیچ میں کوئی فنکشن نہ ہو۔ نبی نے جو طریقہ بتایا وہ یہ کہ اب نکاح کر لو، مسجد میں نکاح کرو، اور نکاح میں کتنی چیزیں ہیں بھائی؟ 2 گواہ، لڑکی لڑکے کی رضامندی، ایجاب و قبول، خطبہ نکاح، اور کیا ہے؟ بس چھوارا، بس یہ نکاح ہے۔ نکاح میں اس کے علاوہ کوئی چیز نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے۔ سب سے پہلے خطبہ نکاح، پھر رضامندی اور ایجاب و قبول، پھر 2 گواہ، اور پھر کیا ہے؟ مہر اور چھوارا، 5 چیزیں ہیں کل۔ پہلی چیز کیا ہے؟ خطبہ نکاح سنت، ایجاب و قبول فرض، گواہ شرط، مہر واجب، چھوارا سنت۔ اس کے علاوہ کوئی چیز نکاح میں شریعت کی طرف سے نہیں۔ یہ ہو گیا نکاح۔ نکاح کے بعد حضور نے یہ فرمایا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ایک دن مسجد میں آئے، حضور نے دیکھا تو پیلا پیلا رنگ لگ رہا تھا، فرمایا عبد الرحمن کیا بات ہے؟ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، بلینر صحابی، بہت اہم پوائنٹ ہے، آپ دل پہ لکھ لیجئے۔ حضور نکاح کیا تھا، اچھا ماشاءاللہ مبارک ہو، اولیم ولو بشاتین، عبد الرحمن ولیمہ کر لینا، چاہے ایک ہی بکری کاٹ کے کھلا دینا۔ اب مجھے یہ بتائیے کیا میرے آقا سے زیادہ بابرکت کوئی ہستی ہوگی؟ جب نبی نے صحابی سے نہ بلانے کی شکایت نہیں کی تو یہ دوستوں کو کیا ہو گیا کہ ہمیں دعوت ہی نہیں دی، ہمیں بلائے ہی نہیں؟ یہ جو شکایتوں کا دور ہے دونوں طرف سے، ارے بھی تھوڑے سے لوگوں کو بلا لو، سگے سگوں کو بس۔ پہلے ہمارے یہاں شادیاں دیہاتوں میں شہروں میں ہوتی تھی، کہاں ہوتی تھی اتنی بھیڑ، مزہ آتا تھا، لوگ اپنے اپنے گھر کے جمع ہوتے تھے، کڑی چاول بن رہے ہیں، اڑد چاول بن رہے ہیں، پھپھو آ گئی، خالہ آ گئی، یہ کتنا دل لگتا تھا۔ اب دل لگ رہا ہے؟ ایک گھر کی شادی، آپ کے ماموں کے گھر شادی ہو، میں نے مانا آپ ہی کے یہاں شادی ہے، پہلے دن ہو گیا بھائی مہندی، پھر ہو گئی اٹھن، پھر ہو گیا بارات، پھر ہو گیا ولیمہ، پھر ہو گیا ریسیپشن، کم سے کم 5 تو ہیں ہی نا، شہر میں دیہات میں 5 تو چل ہی رہے ہیں، کم سے کم 3 تو ہر حال میں ہیں، ہر حال میں ہیں۔ اب نہ تو مرد ایک جوڑے میں شادی کر سکتا ہے، نہ عورت اور نہ بچے، اور کوئی جوڑا 5000 سے کم نہیں ہے اور 2000 سے بچوں کا کم نہیں ہے، اور جوڑے کی بات نہیں ہے جناب، ابھی تو جوتے ہیں، چشمہ ہے، گھڑی ہے۔ ایک گھر شادی تھی وہ تو ہوا ہی ہوا جو ہوا اس کا،
مگر اس کا کیا ہوگا؟ یہ جو بے وجہ انسان کی گردن پہ بوجھ پڑا کہ 5 دن کے 5 جوڑے الگ، جو آدمی 50,000 روپے مہینہ بھی کمائے گا اس کی بھی ہوا نکل جائے گی اس وقت۔ اب لگاتار تو شادیاں ہیں، اب بات یہ ہو رہی ہے کہ بھئی یہ والا جوڑا تو وہاں پہن کے گیا تھا، وہی پھر وہاں ملیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہی جوڑا ہے اس کے پاس، اگلی شادی کا الگ جوڑا۔ پیسے کی تباہی کی کوئی حد بھی ہے؟ کہہ رہے ہیں ہے نہیں ہمارے پاس، ہوگا کہاں سے؟ خرچے جب سر سے اوپر ہوں، کماؤ گے 100 اور خرچ کرو گے 150، قیامت تک بھی پور نہیں پڑے گی تمہاری اور میری۔ اب وہ نوتا بھی چلے گا ساتھ میں، ہاں یہ نوتا بھی تو بہت بڑا قرضہ ہے، لے کے جاؤ اب نوٹ ہوگا یہ۔ اچھا میں نے کہا مجھے قرضہ دے دو زبردستی کا، کیوں دے رہے بھائی؟ نوتا ہے کیا یہ بھی میں بتا دوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ کئی سو سال پہلے ہندوستان میں مسلمانوں کے بڑے بوڑھوں نے بیٹھ کر ایک مشورہ کیا اور بڑا اچھا مشورہ تھا۔ سماج میں کبھی کبھی اس طرح کے کام کرنا چاہیے۔ ہوتا کیا تھا ہمارے یہاں نوابیت تھی رامپور میں، تو دیہاتوں میں اور شہروں میں یہ ہوتا تھا جیسے ایک گاؤں ہے تو اس پورے گاؤں کا ایک زمیندار ہو گیا، باقی سب مزدور ہو گئے۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں کتنوں کو یہ بات معلوم ہے، یہ 10 گاؤں کو ملا کے ایک ٹھیکیدار ہو گیا، اب وہ ٹھیکیدار ہو گیا اور 2 زمیندار ہو گئے، باقی یہ 10 گاؤں کے سب مزدور ہو گئے۔ یہی شہر میں تھا کہ یہ لوگ تو دربار کے لوگ ہیں، یہ زمیندار ہیں، یہ وزیر ہیں۔ اب جب اتنی بڑی تعداد مزدور ہوتی تھی اور زمیندار 2-4 ہوتے تھے، ان کی بچے بچیوں کے بیاہ کا جب وقت آتا تھا تو یہ کیا کریں؟ تو ہمارے آپ کے بڑے بوڑھوں نے مل بیٹھ کے یہ طے کیا کہ بھئی دیکھو ہر انسان کی ایک عزت ہوتی اور اس عزت سے کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے مزدور صحیح مگر مسلمان اور ایمان والے ہیں، بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے لفظ مسلمان بھی اس وقت نہیں جوڑا گیا تھا۔ تو لوگوں نے یہ طے کیا کام کرو جس غریب کے گھر بھی شادی ہوگی، کس کے یہاں؟ غریب کے گھر، تو ہم تم ایک نوتے کا لفظ نکالو، نیوتا لفظ تھا اس وقت، نیوتا، کہ نیوتے کا لفظ نکالو اور اس سے عزت کے ساتھ کوئی چاول دے دو، کوئی اڑد دے دو، کوئی اس کے یہاں آٹا دے دو، کوئی تیل دو اور کوئی پیسہ دو، کوئی جوڑا دو، تاکہ ہمارے گاؤں محلے کی بچی عزت کے ساتھ رخصت ہو جائے اور مہمانداری بھی اس کی ہو جائے۔ غریبوں کے لیے نوتا شروع ہوا تھا۔ آج کون دے رہا ہے غریب کو؟ آج مالدار کی حیثیت سے نوتا دیا جاتا ہے 5,000 والے بھی، یہ تو کم رہیں گے ذرا انصاف کے، یہاں تو 10,000 کا دو، ارے اسے کیا ضرورت ہے؟ تو اب یہ دور ختم ہوا، لفظ نوتا کا نام و نشان ہی مٹ جانا چاہیے۔ اب اس میں اتارنا کتنا بڑا کام ہے، واپس کرنا۔ اس کام کو بند کر کے اچھا یہ ہوگا کہ اب بغیر نام کا لفافہ اگر غریب کے گھر شادی ہے، جاؤ 2 روپے کھا کے، بلکہ کھانے کے رواج اگر بند ہو جائے گا تو یہ سارے مسائل ہی ختم ہو جائیں گے، پھر تو ساری کہانی ختم ہو جائے گی۔ نیوتا بھی اپنے آپ میں ایک وبال جان ہے۔ پھر وہاں بیٹھے ہیں لکھنے والے کہ کھائے ہو تو ہوٹل میں دے کے جاؤ، ہوٹل میں تو شادیاں ہو رہی ہیں، تو جیسے ادھر ہوٹل میں کھانا جا کے شباد گیٹ پہ، ویسے اس ہوٹل کا کھانا، اور وہ بڑا مہنگا پڑ رہا ہے۔ تو یہ سب اسلام کے خلاف، سراسر شریعت کے خلاف رسمیں ہیں۔ میں مختصر کر کے بات کو مختصر کرتا ہوں۔ اب اگر ہم یہ مناسب کر لیں اپنی زندگیوں میں اور اپنے آقا کی محبت میں ان کاموں کو کر لیں کہ جس بچی کو ہم لے کے آئیں اس بچی کے باپ کے آنسو نہ نکلیں، بس میں آپ سے دل سے کہہ رہا ہوں یہ بات، جو بچی کا باپ ہے وہ کہتا ہے جی میری خوشی ہے، کسی کو خوشی ہوتی ہے قرضہ لینے میں؟ ہوتا ہے کوئی خوش؟ زبان سے مجبور ہے وہ، سماج سے مجبور ہے، سماجیات سے مجبور ہے، مگر اس کا دل روتا ہے۔ کوئی قرضہ مانگتے ہوئے کسی کو عزت لگتی ہے کسی سے کہ وہ عزت سے قرضہ مانگے گا تو عزت ہوگی؟ آج کے دور میں 5 لوگوں سے قرض مانگے گا تو 1 آدمی دیتا ہے اور 4 جگہ ذلت ہوتی ہے۔ اگر ہم اسے یہ خوشی دیں کہ جناب صرف بیٹی ہے اور بیٹی بنا کے لے کے جاؤں گا، اس کے علاوہ میں آپ کے گھر سے ایک دانہ نہیں لے کے جاؤں گا، وہ باپ تیرے بیٹے کے لیے جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دے گا،
چونکہ جب وہ اپنی بچی کے لیے دعا کرے گا خوشیوں کی تو اس بچی کے ساتھ تیرا بچہ بھی تو خوش رہے گا۔ میرے بھائیوں، ان رسموں کو کم کر کے نبی کی اس حدیث کو مضبوطی سے پکڑو کہ ہم دین کو بنیاد بنائیں گے اور خلاف شریعت جو بھی عمل ہو اپنے گھروں سے مٹا دیں گے، اور جس گھر میں ہوگا ہم نبی کی مخالفت میں شریک نہیں ہوں گے۔ اگر میں نے اور آپ نے ڈھول تماشے باجے اور یہ آتش بازی اور سونے پہ سہاگا، میری تو شرم کے مارے زمین میں گڑنے کو دل چاہتا ہے۔ مسلمانوں میں جب دلہا میری جھال میں انٹری کرتا ہے، میری کنواری بہنیں اس کا استقبال پھول برسا کے کر رہی ہوتی، جی چاہتا ہے کہ زمین میں گڑ جائیں اپنی بچیوں کو یوں، اور دلہا کے ساتھ 10 نوجوان۔ پھر کہتے ہیں بچیاں یہ ہو گئی، زمانہ بدل گیا۔ ہم نہیں بدلا ہے یہ زمانہ، کوئی اور آیا بدلنے۔ کون سی حکومت کا پولیس والا تھا جو آیا تھا تیری میری بچی کو یہاں پہنچانے؟ کس نے گلے میں پھندا ڈالا تھا نبی کی سنتوں کو توڑنے کے لیے؟ اب میری بات دل پہ رکھ لو، میں جو اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، تم اللہ کے دین کا یوں مذاق بناؤ گے اور اللہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دے گا؟ ہم اور آپ اللہ کے دین کی یوں دھجیاں اڑائیں، پورے مذہب اسلام کی شناخت مٹا کے رکھ دیں ہم، اور اللہ ہمیں ہر چیز سے نوازتا رہے؟ جس طرح بھٹا مذاق اپنی خوشیوں میں ہم نے میرے آپ کے اللہ کی شریعت سے اور نبی کی شریعت سے کیا ہے، اللہ نے تمہارا میرا بھی مذاق بنوا دیا ہے۔ اب ادھر سے گھوسا، اب ادھر سے گھوسا، اب ادھر سے چوٹ، اب ادھر سے چوٹ، اب مسجدوں کا مسئلہ، اب اس کا مسئلہ، اب اس کا مسئلہ۔ تم ادھر اللہ کی شریعت کا مذاق بناؤ گے تو اللہ بھی تڑپا کے رکھ دے گا، چھوڑے گا نہیں رب۔ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے قرآن میں، کن سے؟ فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کلیئر کر دیا رب نے، تمہارے کرم کچھ اور ہوں اور مانگو اللہ سے مدد تو یہ مدد نہیں۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، 2 منٹ بچے ہیں، کہ یہ جو ولیمہ کرتے ہیں ہم سنت، اور کارڈ پہ لکھتے ہیں النکاح من سنتی، میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے جن لوگوں کے نکاح سے پہلے اور نکاح کے بعد سنت کی خلاف ورزی ہوتی ہو، کم سے کم اس حدیث کو معاف کر دیں اور نہ لکھا کریں۔ اعلان کرتے ہیں النکاح من سنتی، اور سارا کا سارا کام سنت کے خلاف ہے۔ کہیں سنت ہوتی ہے، کہیں سنت ادا ہماری اور آپ کی؟ اور دوسرا ہم کہتے ہیں ولیمے کی ولیمہ مسنونہ، یعنی وہ ولیمہ جو نبی نے سنت قرار دیا ہے۔ معاف کرنا، یہ 2000 کے ولیمے کو سنت نبی نے نہیں کہا ہے، چاہے میں کروں یا آپ کریں، چاہے میرے گھر والے کریں، میرے رشتہ دار کریں، یا کوئی مفتی اور مولوی کرے، یہ ولیمہ سنت نہیں ہے 2-2 5-5 ہزار کا۔ ولیمہ تو یہ تھا کہ اپنی خوشیوں کا ذرا پتہ چل جائے، خاندان والوں کو سب جمع ہو جاؤ، اور صبح کو جس رات تمہاری رخصتی ہو لڑکی کو تم لے کے آؤ، شب زفاف کے بعد صبح کو جو کھانا تم کھاؤ تو مل کے کھا لو، یہ ہے ولیمہ سنت۔ رات کا کھانا تو ہے ہی نہیں ولیمہ، یہ تو دعوت ہے۔ ولیمہ تو وہ ہو گیا جو تم نے اپنے گھر میں سب رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیا۔ تو یہ جھوٹ کیوں ہے بھائی؟ ولیمہ مسنونہ لکھا کیوں جا رہا ہے رات کو؟ آپ پوچھ لیجئے کسی مولوی سے، میں غلط ہوں گا بات کو واپس لے لوں گا۔ ولیمہ صبح کے کھانے کو کہتے ہیں۔ پھر نبی نے فرمایا وہ ولیمہ ہی نہیں ہے برکت والا جس میں غریب شریک نہ ہو۔ کون سا غریب شریک ہے؟ تھوڑا سا ولیمہ ہوتا ہے صرف اس لیے تاکہ خاندان والے مل بانٹ کے بیٹھ جائیں، عورتیں آ جائیں، یہ سب جو اپنے بلڈ ریلیشن گروپ کے لوگ ہیں، اور 5-10 کلوز سرکل کے دوست آ جائیں، ساتھ میں کھانا کھا لیں، اور لڑکی کی عورتوں سے ملاقات ہو جائے، اور بھئی سب لوگوں کو پتہ چل جائے یہ صاحب شادی شدہ ہو گئے۔ یہ سنت تھا۔ اب تو ہزاروں ہزار کے ولیمے، ہمارے ایک رشتہ دار نے تو 20,000 کا کھانا کر ڈالا۔
20,000 کا کھانا لے بھائی. یہ سنت کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف غزہ کے معصوم بچے بھوک سے تڑپ کے شہید ہو رہے ہوں، اتنا ہی پیسہ تو وہاں بھجواؤ نا. وہاں کے بچے پتے کھا رہے ہوں، ہمارے آپ کے یہاں لوگ بیماریوں سے تڑپ تڑپ کے مر جا رہے ہوں، کسی کے پاس مدرسے اسکول کی فیس جمع کرنے پیسہ نہ ہو، کسی کے گھر پہ چھت بھی نہ ہو، کسی کا بچہ پڑھ لکھ کر کے آگے نہ بڑھ پا رہا ہو. یہاں لگانے کے بجائے اس ولیمے کو اگر اتنا ہی ہے اپنے کسی دوست کے بچے کو گود لے کے پڑھا لکھا کے آگے بڑھا دو، شاندار ہے. اتنے خرچے اللہ کی پناہ. مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں مسلمانوں میں فقیری عام نہ ہو جائے، کیونکہ رب نے کہا يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اگر تم نکاح کرو گے اور غریب ہوگے تو نکاح کی برکت سے اللہ تمہیں مالدار کر دے گا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نکاح کی برکت سے اللہ تمہیں مالدار کر دے گا. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ نکاح سے آج مسلمان مالدار ہو رہا ہے یا غریب؟ کمزور پڑ رہا ہے یا طاقتور؟ ہم نے نظام خدا بندی کو الٹ کے جب رکھ دیا تو اللہ ہماری بھی بساط الٹے گا. اللہ بے نیاز ہے. خوب سن لیجئے میری بات، اللہ بے نیاز ہے. یہ مسجدیں آباد ہوں یا نہ ہوں، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. سمرقند میں، بخارا میں، تاشقند میں، برما میں ہزاروں مسجدیں ویران ہو گئیں. اللہ کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے. قومیں، سماج، کمیونٹی، اور جب اللہ کے ماننے والے اللہ کے نظام کو چھوڑتے ہیں اللہ ان کی نسلوں کو مٹا کے رکھ دیتا ہے. یہ نظام ہے اللہ کا. یہ مت سوچنا اللہ محتاج ہے تمہارا میرا، ہم جو چاہے کریں اور اللہ ہمارا ہی محتاج ہے. خدا کی قسم یہ جو روس کے ٹوٹے ہوئے علاقے ہیں ان جیسے 1400 پلر کی مسجدیں کھڑی ہیں وہاں، لیکن اس میں ایک بھی اذان اور نماز کا وقت دینے والا نہیں ہے. کتنے بڑے محدث، وہ بخارا جہاں امام بخاری نے بخاری لکھی، وہ سمرقند اور تاشقند جہاں ایک ایک وقت میں حدیث کی سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں، وہ علاقے جہاں تفسیریں لکھی گئیں. اللہ بے نیاز ہے. آج وہاں اذان نہیں ہو سکتی، قرآن نہیں ہو سکتا. ایک 400 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے قرآن پڑھنے والے کی گردن کاٹی جاتی تھی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ محتاج ہے. جو چاہو گے کرو گے. اور منمانی دین میں آسانی ہے. ہماری ایک بہن کہتی ہے منمانی نہیں ہے. بہت شاندار جملہ ہے. آسان دین ہے مگر منمانا تھوڑا ہی ہے. منمانی نہیں چلے گی، مانی تو اللہ کی چلے گی. بس آئیے آج ہم اور آپ طے کریں، یہ میرے دل کا درد ہے، در حقیقت یہ دین ہے. ہم ارادہ کریں، اللہ سے دعائیں کریں. اگر عمل کی توفیق نہیں ہو پا رہی ہے تو مانگیں اللہ سے. اللہ چاہتے ہیں ایسا ہو جائے. اللہ مانگنے سے ہمیں عمل کی توفیق دے گا. بھئی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. بتاؤ کون کون سنت کے مطابق نکاح کرے گا؟ بھئی ماشاءاللہ. جن کے ہو گئے وہ اپنے بچوں کا ارادہ کریں گے انشاءاللہ سنت کے مطابق نکاح کریں گے. کون کون اپنے بچیوں کو وراثت میں حصہ دے گا؟ ماشاءاللہ. وراثت میں حصہ جو فرض ہے، بہت عمدہ. اللہ تعالیٰ